अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 365 डिग्रीज में मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज के शो में हम मईशत की बात करेंगे और मईशत से मुतालिक कुछ इत्मीनान बख्श खबरें भी आ रही हैं, लेकिन मुआशी एक्चुअल सूरत हाल है क्या वो भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। आपका ग्रोथ रेट क्या है, आपकी रेमिटेंसेस कितनी आई हैं, एक्सपोर्ट्स क्या हैं, इम्पोर्ट्स क्या हैं, और 2026 ये जो नया साल आ रहा है ये मईशत के लिए कैसा रहेगा। फिर पाकिस्तान और एशियाई बैंक के दरमियान 730 मिलियन डॉलर के मंसूबों पर दस्तखत हुए हैं। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ जो हमने आपको फॉरेन अफेयर से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की कामयाबियां वो बताई हैं, और उसका एक और मसर ये है कि आज दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि पाकिस्तान पहुँचे हैं, और पाक उनका इस्तकबाल किया गया है। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, और बताया जा रहा है कि ट्रेड से मुतालिक, बिजनेस से मुतालिक, कोऑपरेशन से मुतालिक बहुत सी बातें होंगी, और काफ़ी ये अहम नौयत का दौरा इसको कहा जा रहा है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त देख भी रहे हैं। अच्छा, फिर PIA को प्राइवेटाइज कर दिया गया, और हुकूमत ये कह रही है कि भाई हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से PIA प्राइवेटाइज हुई है, और दीगर भी इदारे हैं अब जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। मजीद 25 के करीब इदारे हैं जिनके बारे में अब सोचा जा रहा है। रेलवेज़ है, लेस्को है, और मजीद भी इदारे जिनके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन का अमल किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और इसी से जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम भी। तो जब हम मईशत की बात करेंगे तो जब दूसरे हिस्से में शो के आएंगे तो कुछ सियासी एक्टिविटीज़ की भी बात करेंगे, अपोजिशन और हुकूमत के मामलात की बात करेंगे, मुज़ाकरात होंगे या फिर एहतजाज होगा, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर, महमूद खान अचकज़ई के पास क्या फ़ैसला करने का इख्तियार मौजूद है, या फिर इमरान खान ही फ़ैसला करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तो ये बातें हो रही हैं कि उन्होंने तो एहतजाज शुरू कर दिया है, मोमेंटम वो आहिस्ता आहिस्ता गेन करेंगे, और वो पंजाब का रुख, लाहौर का रुख, लिबर्टी चौक का रुख वो कर रहे हैं। वज़ीर आला KPK पहुँच रहे हैं पंजाब, तो क्या उनका इस्तकबाल किया जाएगा या नहीं, क्योंकि अज़मा बुखारी ये कह रही है कि वो आएँ पंजाब, बिल्कुल आएँ, घूमने फिरने के लिए आएँ, खाने पीने के लिए आएँ, लेकिन एहतजाज और इस तरह सड़कों को ब्लॉक करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। तो जनाब, ये क्या सूरत हाल किस तरफ बढ़ेगी, इसकी बात होगी। और फिर एक और तशवीशनाक खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही है उसमें अस्करी क़यादत को संगीन धमकियाँ दी जा रही हैं, और ये लंदन से ये खबर आई कि वहाँ पर जो डायस्पोरा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, तो वो अस्करी क़यादत से मुतालिक ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नाकाबिल कबूल है, और थ्रेटन किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं अस्करी क़यादत को। तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकूमत को इस सिलसिले में ख़त भी लिखा गया है, और कार्रवाई के बारे में कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सियासत का मंजरनामा किस तरह बढ़ेगा और मईशत का, ये बात हमने करनी है। हमें ज्वाइन किया है अजहर जावेद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार। नईम कुरैशी भी हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। इमरान शफ़क़त साहब ने भी सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार में ज्वाइन कर लिया है। इमरान साहब, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इमरान साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे हम। ये जो मईशत से मुताल्लिक़ हुकूमत दावे कर रही है, और हमने देखा कि ठीक है मईशत मतलब ग्रोथ भी आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है, लेकिन 3% ग्रोथ पर आप मुझे बताएं इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चलेगी, और किस तरीके से हम हम रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो रिफॉर्म्स भी, टैक्स कलेक्शन भी हमारी ज़्यादा नहीं हुई है, टैक्स नेट में इजाफा भी नहीं हुआ है, रिमिटेंसेस जो हमारे आ रहे हैं उनमें भी कोई एग्जॉर्बिटेंट इजाफा नहीं हुआ। तो ये उम्मीद तो दिखाई जाए, लेकिन किस तरीके से उम्मीद दिखाई जाए? देखें, जो इकॉनमी वाला मामला है, पाकिस्तान की इकॉनमी मेरा ख्याल है कि बहुत बुलंदी के ऊपर भी हमारा GDP गया है, तो वो शायद 5.8 5.9 पे, और उससे ज़्यादा तो मैं चूँकि जो आप कहें कि इकोनॉमिक अफेयर्स को डील नहीं करता, तो जो जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन है वो तो यही बताती है कि पाकिस्तान में इकॉनमी के जब बहुत अच्छे हालात होते हैं तो वो 5.9 हमारा GDP या 6 बार दफ़ा ये भी रिपोर्ट हुआ है। 6 था जो पिछले इमरान खान के दौर में वो आर्टिफिशियल कहा जा रहा था कि वो आर्टिफिशियल है। नहीं, उसमें तो और भी बड़ी उसकी रीजनिंग थी, वजूहात थी। वो खैर इतना तो वो भी नहीं गया था, लेकिन वो बहुत बढ़ा चढ़ा के भी चीज़ें पेश कर रहे थे। और इमरान खान साहब के आखिरी दौर में, या कहें कि जो उनका आखिरी हिस्सा था मार्च 2022 से पहले, उन्होंने जो खिताबात शुरू कर दिए थे उसमें उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा था उसको उन्होंने एक तरह से बिट्रे कर दिया था, और जो
पेट्रोल की कीमतें हैं वो जो पाकिस्तान की कीमतें ख़रीद थी उससे भी नीचे दे दी थी, और वो बतदरीज उनमें इजाफा करना था IMF के साथ जो उनका मुआहदा हुआ था। तो खैर उसका जो इम्पैक्ट है वो तो बिल्कुल और तरह से आया। और फिर जब उनकी हुकूमत गई है तो उसके बाद, या उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात ये हैं, और ख़ुद इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये श्रीलंका बन जाएगा। तो इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा क्रेडिट ये हुकूमत लेती है, वो तो यही कहते हैं कि जी कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब जो 3 पॉइंट की या 3.1 या 2 की जो ग्रोथ रेट है 3% है, और वो अभी जो पिछले 3 महीने उसमें कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट यानी 5 to 7%, यानी वो 5% के करीब ये कह रहे हैं, ये पिछले जो 3 महीने इनके अंदर। ये जो ग्रोथ रेट है इसका मतलब तो ये है कि आपकी इकॉनमी फ्लरिश तो नहीं कर रही, आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं चल रही। लेकिन अगर आप पीछे माजी में थोड़ा सा झांक के देखें तो हम आए कहाँ से हैं, हम डिफॉल्ट के दहाने से आए हैं। ये भी बात अपने ज़हन में रखें, और वो हमने हालात अपनी आंखों से देखे हैं। मैंने तो ऑब्जर्व किया, खुद मैं विटनेस हूँ कि किस तरह जो थे वो बाहर से जो चीज़ें उन्होंने इंपोर्ट करनी होती थी वो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, क्योंकि कोई बैंक LC खोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर ही नहीं थे हमारे पास, और फिर वो मईशत को रोकना पड़ा, वो सबके सामने ज़ाहिर है। इसारार साहब, जी जी, इसारार साहब आप बताइएगा, ये जो हुकूमत अभी नंबर्स बता रही है, और हमें हम देख भी रहे हैं कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिल रही है, और इन्वेस्टमेंट की बातें भी हुकूमत कर रही है। ये आप इसको क्या नंबर्स जगलरी ही देखते हैं जैसे पिछले अदवार में हम देखते आए, या फिर कोई कंक्रीट भी कुछ है इसके अंदर कि मईशत वाकई स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन को हम देखें तो पिक्चर कुछ और है। देखें, अगर हुकूमती दावे और MOUs जो वो हमें दिखाती है, अगर उन सबको इकट्ठा करें तो मेरा ख्याल है हमें माउंट एवरेस्ट पे पहाड़ों से चढ़ने की जरूरत नहीं, हम उससे ऊपर पहुंच जाएंगे। इतने MOUs हमने साइन कर लिए हैं। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने कोई 300-400 बिलियन के तो MOU साइन कर लिए। आया क्या है उसमें से? टका भी नहीं आया। पिछले 4 साल से हम यही सुन रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, गेम चेंजर। फिर हमने सुना पिछली पीर को क्या नाम है, अब टेक ऑफ कर लिया हमने, और टेक ऑफ ये किया कि हमने अपना PIA भेज दिया। हम दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल हो गए जिनकी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं है। ये हमारा टेक ऑफ है। ये तो कामयाबी है उनकी, वो तो इसको अचीवमेंट के तौर पे बता रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए अगर हम इसे अचीवमेंट के तौर पे बता रहे हैं तो। यानी अगर घर के बर्तन बेच के, घर के सोफे बेच के कोई कहे कि मेरे घर में आज देसी मुर्गी पकी है, मैं बहुत अमीर हूं, तो ये शर्म वाली बात है। नहीं, वो प्राइवेटाइज किया अपने ही लोगों को, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बाहर बेच दिया हो। अपने लोग चलाएंगे, वो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा अच्छे तरीके से। हर दुनिया में प्राइवेटाइज है इदारे, रेलवेज प्राइवेटाइज है दुनिया में। अमेरिका की अपनी कोई एयरलाइन नहीं है अमेरिका की। तो अमेरिका में भी क्या नाम है, इलेक्शन चोरी हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर भी जुडिशरी जो है, आप कह रहे हैं इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर कह रहे हैं ना इलेक्शन चोरी हो रहे हैं। ये जब तक कोई लीगल फोरम नहीं कहेगा, आप मैं कह रहा हूं अगर आप अमेरिका की कर रहे हैं तो क्या अमेरिका के जो सदूर है उनके भी, वो भी खरबपति हो जाते हैं, उनके बच्चे भी बाहर सेटल हो जाते हैं, उनके बच्चों के भी बाहर कारोबार हो जाते हैं। अभी तो आप प्राइवेटाइजेशन पे तनकीद करें ना, उसका जवाब उन्होंने दिया है। अच्छा। कि भाई ये पहला नहीं है पाकिस्तान मुल्क। आपने जो अभी एक जुमला कहा कि अपनों में दे दी, ये जुमला ही काफी है, आप बहुत शरारती हैं। नहीं, मैंने मेरे ऊपर ना डाले आपने शरारत कर दी कि अपनों में ही तो दे दी। नहीं, मेरे ऊपर ना डाले आप, बिल्कुल नहीं। बाद कोई रहती है बात करने? नहीं, मेरे ऊपर नहीं। अपने मुल्क का प्राइवेट सेक्टर जो कि एक बेहतरीन बिजनेस, वो चलाएंगे इसको, और लोगों को सफरी सहूलियात मिलेंगी, पाकिस्तान की इज्जत होगी, इससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको? ये ठीक है कि खसारे में जारी थी। द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA वो खत्म हो जाएगा, वहां कोई और नारा लगेगा। नहीं, ग्रेट पीपल करेंगे, आप फिक्र ना करें। अजहर साहब, आप मुझे बताएं भाई, ये इसार साहब कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया आपने कि अपने मुल्क के बर्तन ही आप बेचते जा रहे हैं, तो आप खाना किस में खाएंगे फिर अगर सारे बर्तन आप बेच देंगे? और ये आपकी तरक्की है कि आप इदारों को आपने बेचना पड़ रहा है आपको? जी, सार राना साहब हमारे उस्ताद हैं, हम इनके कहे की कदर करते हैं। जाहिर बात है जो वो कहते हैं वो एक दुख के साथ कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद
इनके और भी कुछ हमख्याल दोस्त हैं, लोग हैं, लेकिन देखें बात होती है हकीकत पर मबनी। अभी जो राणा साहब ने कहा ना जी कि हम उन 17 ममालिक में शुमार होंगे जिनकी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं है, तो बरतानिया की भी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज को प्राइवेटाइज किया। इंडिया की भी अपनी कौमी एयरलाइन नहीं, उन्होंने भी अपनी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया। बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने एयरलाइंस को प्राइवेटाइज किया। पहले हुकूमत पर तनकीद हो रही थी कि जी 35 से 40 अरब रुपया साल का हुकूमत दे रही है पीआईए को, और पीआईए जो है वो लॉस में जा रही है। और इसके बाद जो प्राइवेटाइज किया तो उस पर भी तनकीद होना शुरू होगी। ज़ाहिर बात है, हक का हर इंसान का कि वो तनकीद करने में आज़ाद है, लेकिन अवामिल देखना होते हैं, उसके पीछे सूरत हाल क्या है वो देखनी होती है। अब जो ये पीआईए प्राइवेटाइज हुई है, इसमें दो बड़े अहम लोग हैं जिन्होंने इसकी हिमायत की है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हुकूमत के सबसे बड़े नाकिद हैं, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक हुआ है। फिर शब्बर रजवी साहब, वो भी हुकूमत पे बहुत तनकीद करते हैं, उन्होंने भी इस अमल की शब्बर जैदी की बात कर रहे हैं आप? जी, शब्बर जैदी साहब, उन्होंने भी हिमायत की। उन्होंने कहा बल्कि जेब से दे के देना पड़ता तब भी दे देते। प्राइवेटाइज का जो अमल है वो कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में इदारे प्राइवेटाइज होते हैं। और इस वक्त जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनों में दे दी, मतलब कि अपने ही ताजरों को दे दी। यही कोई बाहर से ग्रुप आता, वो माहाना बुनियादों पे जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है वो बाहर लेके जाता। तो मेरा ख्याल है जो आरफ हबीब ग्रुप है, ये सारे लोग हैं, ये तो इमरान खान के बहुत बड़े हामी ये भी थे। तो ये इसमें सियासत को हट के टोटल प्रोफेशनल बुनियादों पर ऑन मेरिट ये फैसला किया गया। ओपन बिडिंग हुई है। अब कम से कम 35 से 40 अरब रुपए का नुकसान जो है वो पीआईए को नहीं होगा, हुकूमत को नहीं होगा, वो पीआईए चलेगी, रूट्स खुलेंगे, बाहर सारे आएंगे। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा अमल है। मेरे ख्याल है इस पे तनकीद तो की जाए, लेकिन अगर हम इसके मेरिट्स देख लें, मेरिट्स बहुत है। नईम साहब, आप मुझे बताएं कि ये तनकीद इस पर हो रही है, लेकिन उसके हक में भी बहुत बात हो रही है। ये जो हमने मेजर्स लिए थे, SIFC का क़याम अमल में लाया गया, वन विंडो ऑपरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में देख रहा था तो वो बेहतर हुई है, यानी उसके आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। तो देखें ना, जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है। अब ग्रोथ यानी माइनस में बल्कि 1% भी नहीं थी, अब 3% कहा जा रहा है। गुज़श्ता 3 मंथ की ग्रोथ हमारी जो है वो 5% पे जा रही है। तो बेहतरी की तरफ है मईशत। 2026 में मजीद स्टेबल होगी, आप नहीं समझ रहे इसको ऐसा? बहुत शुक्रिया ज़ोहैब साहब। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि 2026 में ऐसे कोई आशारिये हमें नजर नहीं आते कि इकॉनमी जो है वो स्टेबल होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पीआईए का जहां तक ताल्लुक है तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो मुल्कों में होती है। लुफ्थांसा भी हुई थी, जापान एयरलाइन भी हुई थी, ब्रिटिश एयरवेज भी हुई थी, लेकिन उन्हें औने पौने इस तरह नहीं बेचा गया था जिस तरह पीआईए को बेचा गया है। पीआईए के बेचने के मामले में तो यह है कि आज सिराजुल हक साहब जो साबिक अमीर है जमात इस्लामी के, उनका एक कमीशन बने जो मालूम करे कि पीआईए की तबाही का सबब क्या है। उसकी सिर्फ एक मिसाल दे देता हूं आपको। 2008 से 2015 के 7 साल के पीरियड में 5 साल जमात पीपल्स पार्टी और 2 साल मुस्लिम लीग नून के 7 साल में 7,000 मुलाजमीन का इजाफा किया गया था पीआईए के मुलाजमीन में, जबकि उस वक्त 2008 में इनके 6,000 मुलाजमीन थे, तो 2015 में ये 13,000 पे पहुंच गए। तो पिछले 30-35 साल में जो पीआईए के साथ किया गया है वो भी हमें मालूम है कि किन दो बड़ी सियासी जमातें जिनकी मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत रही वही इसके अल्टीमेट जिम्मेदार हैं। और जिस तरह से शफाफ बिडिंग की बात हो रही है, ये साफ नजर आता है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग से मामला हुआ है, वरना इससे कहीं ज्यादा कीमत में पीआईए बिक सकती थी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये दो सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और लीग नून किस तरह हमारे साथ कर रहे हैं, आपको एक बहुत ही दिलचस्प और हौलनाक बात बताता हूं, और वो ये है कि 4.5 अरब रुपए सालाना का जो है वो हमारा खसारा था पीआईए का। और आज हमारी ऑरेंज ट्रेन जिसे तरक्की की जो है वो निशानी बताया जा रहा है, उसका 13.5 अरब रुपए सालाना का खसारा है। फिर उसके बाद वो भी पीआईए जैसी शक्ल इख्तियार कर लेगी, लेकिन आज हुकूमत उस पर जो है वो डोंगरे बरसा रही है। दूसरी बात ये है कि हरगिज जो है वो अभी 3 पे हम नहीं पहुंचे। अभी एक्चुअल जो है वो 1.70 जो है शरह नमू है इस वक्त पाकिस्तान में हकीकी तौर पे। और शरह नमू आपकी जब बढ़ती है जब आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आगे बढ़ता है। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो है वो माइनस में है। एप्टमा के चेयरमैन उनसे ज्यादा ऑथेंटिक आदमी कौन है?
اس نے کہا کہ 140 ٹیکسٹائل ملیں پنجاب میں بند ہو گئی ہیں، 187 ٹیکسٹائل ملیں ہیں پنجاب میں، 140 بند ہو گئی ہیں۔ ایس ایم ایز فیصل آباد میں ایس ایم ایز کا بڑا مسئلہ ہے، بالکل وہ کافی زیادہ کرائسس ہے۔ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، ہماری گروتھ اس وقت ہوگی جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی۔ 3 بلین ڈالر کا ہم نے ایکسٹرنل لون لے لیا ہے سر، اور یہ 36 کروڑ 40 لاکھ ڈالر زیادہ اب پاکستان نے گزشتہ سال کے مقابلے میں لیا ہے۔ اور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈسٹری گروتھ نہیں کرے گی، کسان ملک میں پس گیا ہے، ایگریکلچر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوسری بات، ایک بہت ضروری بات ہے، دیکھیے یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا 5300 ارب کی جو ہے کرپشن ہوئی، 5300 کی کرپشن نہیں ہوئی، کرپشن زیادہ ہوئی، لیکن پلی بارگین کے نتیجے میں 5300 ارب جو ہے وہ وصول ہوئے، اس سے زیادہ کرپشن ہوئی۔ 5300 ارب کی بھی اگر آپ کرپشن تصور کریں تو یہ بنتے 53 کھرب روپے۔ 53 کھرب روپے کو اگر آپ 280 سے ڈالر بنائیں تو ایگزیکٹلی 18.86 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 18 ارب تقریباً 19 ارب ڈالر کی جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے، اس پہ کوئی وزیر پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا، کوئی وزیر اعظم نہیں کہتا، اور 7 ارب ڈالر کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بقول ہم ناک سے لکیریں نکالتے ہیں۔ سر ابھی دیکھیں نا ہمارے ساتھ ابھی پولیٹیکل اینالسٹ زیادہ بیٹھے اور انہوں نے صحیح کہا عمران صاحب نے کہ بھائی میں اتنا زیادہ نمبرز کے بارے میں تو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن خیر اوور آل صورتحال تو خیر معیشت سے جڑی ہے، سیاسی صورتحال اس کا ہم نے ذکر کرنا ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ اوور آل ڈیفیسٹ 37.2% اب گیا، یعنی اوپر گیا ہمارا اوور آل جو ڈیفیسٹ ہے۔ اب ذرا سی پلیز ایک بات بس اور کر دیکھیے، اسی طرح صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہمارے اظہر جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ جی 2 آدمی جو کہ حکومت کے ناقد ہیں، انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہے وہ ٹھیک ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک صاحب کا نام لے دوں، حفیظ پاشا صاحب پاکستان کے چند نامور معیشت دانوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کل رات کو یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بالکل اندھیرا ہے اور ہمیں کرن کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ نہیں سر ابھی یہ تو بڑی مایوس کن بات ہو گئی، مایوس کن ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی فرمائیے بات سنیں، دیکھیں ایسے لوگ جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جب معیشت ڈوب چکی ہے، وہ 3 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا اور وہ سری لنکا کی صورتحال بن گئی ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے رہے کہ جی اب تو چلنا نہیں ہے، چل رہا ہے نا معاملہ، چل رہے۔ آج آپ کے اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے جو پریزیڈنٹ وہ آئے ہوئے ہیں، آپ کی میری بات پوری ہونے دیں، میری ایک اور بھی بات سنیں، ابھی انہوں نے بات کی پی آئی اے کی نہیں اظہر بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سنیں میری بات، اظہر بھائی بتائیں باتوں کو قرار دیا۔ میری بات پوری کرنے دیں مجھے پلیز، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، میں بھی دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ پہلے اظہر جاوید صاحب بات کر لیں گے، پھر نعیم صاحب آپ بات کر لیجئے گا۔ اچھا دیکھیے، انہوں نے فرمایا کہ جی 2 جماعتیں ہیں جن کی وجہ سے پی آئی اے ڈوبی۔ میں کہتا ہوں صرف ایک شخص اور ایک وزیر اعظم ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے غلام سرور خان، جس نے ہاؤس فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بیان دیا کہ ہمارے تو پائلٹ جیل نہیں ہے۔ اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ جی یہ بات کر رہے ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل رولز پر پابندی لگی۔ آدھے سے زیادہ حصہ غلام سرور خان کا ہے، اس کو الٹا لٹکانا چاہیے جس شخص نے یہ سارا کیا۔ اور ویسے اس سے پہلے بھی چھتیں ٹپکتی تھی، اظہر بھائی سے پہلے بھی چھتیں ٹپکتی تھی۔ اب آپ کامنٹ کرتے ہیں جلدی سے، پھر ہم سیاست پہ آ جائیں نا۔ آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ سیاست کی ہے، تو وہ ہمیں ذرا بات کرنی ہے تھوڑا جی۔ اب میں ذرا سا ایک جملہ کہہ دوں، یہ جس غلام سرور کو الٹا لٹکانا چاہتے ہیں اس کو مسلم لیگ نون نے الیکشن میں سپورٹ کیا، اس کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا۔ بات یہ ہے کہ ان کی ساری گفتگو یا ساری دلائل سب منافقانہ ہے۔ یہ کتنی اچھی مثال دی ہے انہوں نے کہ اسے الٹا لٹکائے، لیکن الیکشن آپ مجھے منافق کہہ رہے ہیں، آپ سب سے بڑے منافق آپ ہیں۔ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں نعیم صاحب یہ کسی اور طرف جاری، یہ آپ کی منافقت جو ہے
نہیں بس اب کسی اور طرف جا رہی بات. ہم سیاست پہ بات کریں. ہو گئے ہماری معیشت کر لیا ہے, اور ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ معیشت فلرش کرے اور پاکستان ترقی کرے اور لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, انویسٹرز کا اعتماد بڑھے گا تو یہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی. پاکستان میں بھی جو انویسٹرز ہیں, پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کو ہم نے سیکیورٹی دینی ہے اور ان کو ظاہر ہے ہم نے انہیں ریلیف بھی دینا ہے, ان کو ٹیکسز ظاہر ہے ان کے لیے کم کرنے ہیں, تو پھر یہ معیشت کا معاملہ بہتری کی جانب جائے گا. اور یہ کافی حکومت اس بارے میں کوشش, اور مذاکرات ہوں گے یا پھر احتجاج ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نکلتے ہوئے میں نظر آئیں گے. کوئی مومنٹم پاکستان تحریک انصاف گین کرے گی یا نہیں کرے گی, یا ہم یہ مناظر دیکھیں گے کہ مل کر بیٹھے ہیں سبھی اور کچھ اس مسئلے کا حل نکلے گا یا نہیں. تو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ایثار رانا صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے. ایثار صاحب, ابھی کنفیوژن لگ رہی ہے آپ کو یا یکسوئی ہے کہ اگر ٹھیک ہے اچکزئی صاحب کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں عمران خان اس کو ریورس نہیں کریں گے, کیا ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں اس وقت معاملات؟ دیکھیں بات یہ کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں کہ عمران خان کو خانہ خالی چھوڑنا نہیں چاہ رہے. مذاکرات کا اگر انہوں نے کہا تو انہوں نے اچکزئی کو آگے کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اچکزئی صاحب آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور احتجاج کا پتہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, وہ احتجاج کا بھی کہہ رہے ہیں. ہاں اگر آپ نے احتجاج روکنا ہے تو اس سے پہلے آپ مذاکرات کر کے کوئی رستہ نکال لیں تو رستہ نکل آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں. یہ ضرور ہے کہ کچھ شروع میں کچھ دن پہلے اس طرح کا تاثر بنا تھا کہ شاید مذاکرات کی اگر بات ہوگی تو جو احتجاج ہے وہ ختم ہو جائے گا, یا اس کو سر صاحب کیا راستے نکل سکتے ہیں؟ 2-3 راستے کیا نکل سکتے ہیں؟ جلدی ہم ذرا بات کریں تاکہ کافی بات ہو جائے. کیا راستے نکل سکتے ہیں؟ ہے حکومت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. کیا آپشن رکھ سکتی ہے حکومت کیا آپشن رکھ سکتی ہے؟ آپ نے سوچا ہے؟ حکومت پہلے تو 2 کام کرے, ایک تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو ان کے قاعدے حسب اختلاف ہے انہیں تسلیم کرے اور ان کا نوٹیفیکیشن کر دے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان کو آپ رہا نہیں کر سکتے, عمران خان سے ملاقات کروا دیں. ٹھیک ہے. اس سے کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ صحیح ہے. آپ کی ریٹ بھی سمجھ آ جائے گی کہ بھئی نہیں آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہ جی قانون کی اجازت نہیں دیتا تو رات صبح 6 بجے جب عمران خان سے ملاقات کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں یا چلے جاتے تھے تو تب کیسے اجازت ہوتی تھی؟ سیاست میں گنجائشیں ہوتی ہیں بشرطے کہ آپ کے ہاتھ میں. تو یہ تو ماحول کے لیے ہو گیا, یہ ماحول کے لیے 2 چیزیں ہو گئی. ماحول کے بعد جب بیٹھیں گے تو کیا ڈسکس کریں گے؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ آنے والے انتخابات کے اوپر بات ہوگی, اس کے ٹی او آرز بنے. یعنی ٹائم پہ جو انتخابات ہوں پی ٹی آئی مان لے گی, وقت پہ انتخابات 5 سال کی مدت دینی ہے ان کو, دے دیں گے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں مذاکرات اسی چیز کا نام ہے نا کہ پی ٹی آئی کہے گی نہیں ارلی کرائیں, وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تب کرانے, پھر کہیں گے اچھا کوئی اور ڈیٹ رکھتے ہیں, پہلے لے آتے ہیں, تھوڑا آپ پیچھے آ جائے. بھائی اسی طرح لو اور دو ہوتا ہے نا. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں یہ سب یوز لیس ایکسرسائز ہے, کچھ نہیں ہونا, کیونکہ نہ حکومت کے پلے کچھ ہے نہ اچکزئی کے پلے کچھ ہے. یہ دونوں بچپن میں جو گڈے گڑیا کا بیاہ ہوتا تھا, میں پتا ہوتا تھا کہ گڈا بھی مطلب کچھ کرنے جوگا نہیں اور گڑیا بھی, بھائی ہم کھیل لیتے تھے گڈے گڑیا کا بیاہ. چلو جی, تو پلے کسی کے عمران صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیکار ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی, وہ یہ کہہ رہے ہیں ایثار صاحب کہ کوئی فائدہ نہیں اس کا, کوئی اختیار ہی نہیں ہے کوئی. یہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو مجھے تو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے, کیونکہ ان کی حرکتیں بھی دیکھیں تحریک انصاف کی کہ ایک طرف احتجاج کی کال ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ان کی جو علیمہ بی بی ہے, کیونکہ تحفظ تحریک آئین پاکستان جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ انہوں نے پورا ایک روڈ میپ دیا کہ فلاں تاریخ کو ہم جو ہے وہ 8 فروری کو غالباً لاک ڈاؤن کریں گے, شٹر ڈاؤن کریں گے, پہیہ جام کریں گے, اور مذاکرات اگر کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. علیمہ بی بی نے اس سے اگلے روز کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی کہ عمران خان تو مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں, یہ جو مذاکرات کی بات کریں وہ عمران خان کے لوگ ہی نہیں ہیں. پہلے یہ کنفیوژن سے خود نکلیں, پھر جو ہے وہ کسی طرف بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور پولیٹیکل جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے رانا صاحب نے کہ یہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. جو میکسیمم آپ ریلیف یا جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہی اگر آپ کی پہلی شرط ہو تو پھر مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور کوئی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر نہیں آتا. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر مذاکرات ہوتے ہیں. کیا لے سکتی ہے, کیا دے سکتی ہے حکومت, دے سکتی ہے حکومت ان کو کیا دے سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس کچھ دینے کو ان کو ہے. ان کا مطالبہ ہوتا ہے جی ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. وہ ایک طرف عدالتوں میں بھی کوئی تھوڑی سی درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی پڑی ہوئی ہیں,
پولیٹیکل نیریٹو بنانا ہے 24 گھنٹے آپ جو ہے اگر آپ کے زبان اگر آپ کے منہ میں نہیں پڑتی 32 دانتوں کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ لگے رہیں. اس کے نتائج کیا نکلے ہیں ابھی تک؟ ان کو کون سا فائدہ ہوا ہے کہ جی وہ مقبول بہت ہے, بس یہ اسی کے اوپر بڑے خوش ہیں تو اس کے اوپر خوش رہیں. تو بس ایسی فلوٹ کر دی بات وزیر اعظم نے کہ جب وہ دے نہیں سکتے, کوئی بھی ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر سکتے, تو بیچ کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں, یہ تو مانے گی نہیں. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ آپ ذرا اس کو سن لیں. انہوں نے کہا کہ جی جائز اور بلیک میل نہیں ہوں گے. کیا جائز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس کو دیکھا, اس کو سوچا کیا جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں جائیے تو وہ بتائیں گے نا کہ ان کے جائز مطالبات نہیں, آپ نے اپنا انالیسس کیا کہتا ہے کیا جائز ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کیا جائز ہو سکتا ہے یا کیا جائز نہیں ہو سکتا. بالکل اظہر بھائی, پھر تو یہی ہے نا, کیوں کرے گی حکومت؟ بھائی کوئی ویک گراؤنڈز پہ ہوگا تو وہ مذاکرات کے لیے کہہ رہا ہوگا کہ بھائی کر لو میرے ساتھ کوئی بات چیت, مجھے تھوڑا ریلیف دے دو. جب حکومت ویک گراؤنڈز پہ نہیں ہے, اس کو یہ مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ احتجاج جو نئی بات نہیں ہے, تحریک انصاف حالت احتجاج میں ہے 2014 سے. تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ان کے بقول 126 دن کا انہوں نے اسلام آباد میں دیا. اس سے حاصل کیا ہوا؟ حکومت تو پھر بھی اس وقت نہیں گئی, نہ ہی نواز شریف نے استعفیٰ دیا تھا اس وقت. اس کے بعد سے لے کے مسلسل احتجاج ہی ہو رہا ہے, اس کے علاوہ سیاست تو ہوئی نہیں. عمران خان صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہیں بیک فائر ہوئے ہیں. اب پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہو, پرویز الہی منع کرتے رہے, بار بار کہتے رہے نہ توڑیں, لیکن انہوں نے وہ توڑ دی. کے پی کے اسمبلی میں بھی یہی حال ہوا. پھر استعفوں کے معاملے پہ تو عمران خان صاحب کی جو قوت فیصلہ ہے سیاست میں وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی ہے, خاص طور پہ جبکہ وہ جیل کے اندر ہے, انفارمیشن بھی ان کو مکمل نہیں مل رہی. تو ان کو جو باہر سے جاتا ہے اب تو وہ باہر سے بھی کوئی نہیں جا رہا, وہ ملنے نہیں دیا جا رہا نا, ملنے نہیں دیا جا رہا. اچھا وزیر اعلیٰ جو آ رہے ہیں پنجاب, کیا سینیریو بننے جا رہا ہے جب آئیں گے؟ وہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں اپنے استاد اسحاق رانا صاحب سے جو ہے وہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہ مذاکرات کامیاب ہوں گے نہ بلکہ شروع ہو سکیں گے, کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے, 9 مئی کے کیسز ہیں. تو میں اس پہ جو یہ کہوں گا, دوسرا جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے, میرے خیال میں ان کو آنے دینا چاہیے, ان کا استقبال کرنا چاہیے. پنجاب حکومت کو ان کو مکمل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو پاکستان میں ایک سیاسی گھٹن کا ایک الزام لگتا ہے وہ ختم ہو. اور کے پی کے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں, دوسرے پنجاب میں آ رہے ہیں, پنجاب حکومت ان کو لاہور کی سیر کروائے, ان کو مال روڈ دکھائے, اور اگر لبرٹی بھر گیا, لبرٹی چوک بھر گیا, پھر کیا ہوگا؟ کھانا کھلائے ادھر فوڈ اسٹریٹ میں, اور ان کو لاہور دکھایا جائے کہ بھائی نہیں, اس لیے نہیں آ رہے وہ, اس لیے نہیں آ رہے وہ لبرٹی اگر بھر گیا, لوگ نکل آئے, پھر کیا ہوگا؟ پتہ کرنے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے, نکلنے دے. لوگوں نے کون سے توڑ پھوڑ کرنی ہے, ان کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے لبرٹی مارکیٹ میں. میں تو یہ کہتا ہوں انہیں لاہور کے پورے سارے لاہور دکھایا جانا چاہیے. نہیں صاحب, آپ مجھے بتائیں مذاکرات کے بارے میں بھی ایک تو کیا آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے, اور یہ جو وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں کے پی کے, اس سے کیا مزید کوئی صورتحال مطلب خرابی کی طرف بڑھے گی یا نہیں؟ میں اظہر جاوید صاحب کو خوشخبری سنا دیتا ہوں جی, کہ وہ بیچارے بڑی کوشش کرتے کہ کوئی اچھی بات پنجاب حکومت سے ہو جائے, لیکن ہوتی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک جگہ لنچ پہ استقبالیہ طے کیا گیا تھا, بکنگ کرا دی تھی, عین وقت پہ انتظامیہ نے وہ بکنگ کینسل کر دی ہے حکومت کے پریشر میں آ کے. تو یہ جس قسم کی بیچارے خواہش کرتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. پنجاب حکومت وہی کرے گی جو عثمان بخاری نے کہا اور جو آپ نے کہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب جہاں تک مذاکرات کا معاملہ ہے, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب نے پرانی باتوں کو چھوڑ دیں. عمران صاحب نے بہت اچھا موو کیا ہے کہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کے ذمہ یہ کام لگایا ہے, کیونکہ اچکزئی صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے بھی بہت اچھے تعلق ہے, بالخصوص میں نواز شریف صاحب سے بھی بڑے اچھے تعلقات ان کے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے بھی. تو ایک ایسی شخصیت کو سامنا کیا ہے جن پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف احتجاج کی کال بھی اپنی جگہ ہے, ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ان کا حق ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو اور اس کو استحکام کی طرف لے جانا ہو تو یہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے جب گفتگو فرمائی مذاکرات کی, تب بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, بلیک میلنگ برداشت نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں ایک سیاستدان کے طور پہ یہ الفاظ ان کے لیے غیر ضروری تھے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ جو بات کر رہے ہیں عمران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں,
آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انتشار کی سیاست، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. انتشار ہوتا کیا ہے یہ ذرا تشریح کر کے بتا دیں. پاکستان تحریک انصاف جب جو کی ہے سیاست، سڑکوں کے آگے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، یہ انتشار نہیں ہے تو کیا وہ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے وہاں پہ؟ مطلب کمال ہو گیا. اپنی نفرتوں والی ہے نا کہ ایک سائڈ پہ اتار کے رکھیں. تجزیہ کرتے وقت جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ بات کریں. آپ کہتے ہیں جی پرانی باتیں چھوڑ دیں. کس طرح پرانی باتیں چھوڑی جا سکتی ہیں؟ اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں عسکری قیادت کو سنگین دھمکیاں دی جا رہی ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے برطانوی حکومت کو اس سلسلے میں خط لکھا گیا ہے اور ویڈیو میں ملوث افراد کی شناخت، تحقیقات اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، یہ مطالبہ حکومت پاکستان نے کیا ہے. تو ہم ذرا اس پر تجزیہ لیتے ہیں اظہر صاحب سے. اظہر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ ڈائسپورا کو جانتے بھی ہیں، وہاں آپ نے بڑی رپورٹنگ بھی کی ہے، بڑا تجربہ بھی ہے آپ کا. باہر بیٹھ کے، ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کے خلاف بات اور ملک کی فوجی عسکری قیادت کے خلاف بات، نہ صرف بات بلکہ ان کو جان کی دھمکیاں تھریٹن کرنا، تو حق بجانب ہے حکومت پاکستان یہ خط لکھنے میں؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑے ڈیزائن کے ساتھ ہو رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں تحریک انصاف اگر پاکستان کے لوگ ہیں وہ تو شاید ملوث نہیں ہے، لیکن جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ جو امریکہ سے اپریٹ ہوتا ہے، برطانیہ سے ہوتا ہے، یہ لوگ اس میں ایک طریقے سے ایک پورے پلاننگ کے تحت سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. لوگوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ عمران خان صاحب کی وہ سوشل میڈیا پیغامات ہیں جو وہ سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ نیچے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور اسی کو پھیلایا جاتا ہے. یہاں برطانیہ میں پہلے جب مظاہرے ہوتے تھے تو اس میں پھر لوگ 300-400 500 آتے تھے، لیکن اب یہ مظاہروں کی تعداد جو لندن میں ہوا پچھلے منگل کو، اس میں کوئی 100 سے 150 لوگ تھے، بریڈ فورڈ میں کوئی 40 لوگ تھے، مانچسٹر میں 15 لوگ تھے. تو یہ لوگ اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اس سارے معاملے سے، کیونکہ اس میں بھی تشدد کا عنصر شامل ہوتا جا رہا ہے. اب جو بریڈ فورڈ میں ایک خاتون نے تقریر کی اور اس میں فیلڈ مارشل کو مبینہ طور پر کار بم سے اڑانے کے حوالے سے بات کی گئی، تو اس پر ایک ایکشن شروع ہو چکا ہے. یہاں پر برطانوی پولیس کے پاس وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور اس کے بعد پاکستانی حکومت نے بھی اس پہ پورا ایک رد عمل دیا ہے اور جو کاروائی کی وہ درخواست کی ہے. یہاں بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے، اور اس کو جو پوسٹ کیا وہ پی ٹی آئی یو کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اسی جرم میں ایک ابھی 17 دسمبر کو ایک برطانوی شہری کو 18 مہینے سزا ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے بہت سخت قوانین ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ان لوگوں کو متنفع کرنے کی کوشش ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ اجے زئی جیسا لوگ وہاں پہ لے کے آتے ہیں، لندن میں آپ پی ٹی آئی یو کے کار بم سے اڑانے کی دھمکیاں دیتی ہیں، تو پھر کون سے مذاکرات ہوں گے؟ رحیم صاحب مجھے بتائیں، احتجاج اپنی جگہ، اپنا حق کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ، آپ کے کنسرنز ہو، تحفظات ہو، ریزرویشنز ہو، سب اپنی جگہ، لیکن یہ سٹیٹمنٹس دینا اور دھمکیاں دینا یہ تو قابل مذمت بات ہے نا؟ بالکل قابل مذمت ہے. دیکھیے، جس طرح خود اظہر جاوید صاحب نے کہا اور ایک قانون کا ریفرنس دیا اور ایک سزا کا ذکر کیا، تو اگر واقعی ایسا ہی ہوا ہے اور اسی طرح کی تقاریر ہوئی ہیں تو بالکل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زبان میں کہوں گا کہ قانون اپنا راستہ لے گا. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل درست فرمایا انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو سوشل میڈیا صرف، دیکھیے ایک بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ صرف اوورسیز پاکستانی نہیں، پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ بہت اپنے طور پہ سوشل میڈیا کو اپنی آواز بناتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اس میں بالکل درست ہے کہ قوانین کی پابندی ہونی چاہیے. کسی بھی شخص کو کہیں پر بھی ہو اس طرح کی دھمکیاں دینا یہ ہر حال میں غیر قانونی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی عمران صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ دیر سے مطلب کہتے ہیں کہ میتھڈ ٹو دا میڈنس والی بات ہے یا پھر یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے؟ یہ میتھڈ جو ہے یہ عمران خان صاحب سے شروع ہوتا ہے. عمران خان صاحب جیل میں جو گفتگو کرتے ہیں، پھر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آتی ہے کہ ایک پاگل شخص نام لے کے کہتے ہیں میں اس کا قبر تک پیچھا کروں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو وہ ایک عربی کی کہاوت ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی یہ ٹریننگ ہے، عمران خان صاحب کی زبان ہے، ان کا طرز عمل ہے، وہ نیچے تک سرایت کر رہا ہے. اب ابھی نعیم قریشی صاحب کہہ رہے تھے یہ انتشار کی سیاست. اور کیا ہوتی ہے انتشار کی سیاست؟ اور کیا ہوتا ہے یہ فتنہ اور فساد؟ تو آپ بیسیکلی جب اس نہج کے اوپر اپنی سیاست کو لے جائیں، اپنی ذات کو اس سطح پہ لے جائیں
تو پھر آپ سیاست کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی سیاست دانوں والا نہیں ہوتا۔ تو آپ کہیں کہ جی کہ آپ کو تو ہر طرح کی سہولت ہونی چاہیے، آپ کی زبان جو ہے وہ اتنی دراز ہو کہ وہ آپ کے گھٹنوں کو آ کے لگے، اور زبان درازی کرتے وقت آپ کسی کی عزت آپ کی زبان سے محفوظ نہ رہے، آپ کے کردار سے نہ رہے، آپ کے عمل سے نہ رہے، آپ حملے کرنے شروع کر دیں، آپ اوئے توئے کرنی شروع کر دیں، اور بدلے میں آپ کو ہاتھ ڈالے جائیں، بدلے میں قانون کے مطابق آپ کے ساتھ چلا جائے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں قانون کی باتیں اس وقت جب قانون کے اوپر سارے عمل کر رہے ہوں۔ جو قانونی بات ہے، جو پڑھی لکھی بات ہے وہ یہی ہے کہ جی، اور جو پھر ہمیں بڑی اچھی بھی لگتی ہے بات کہ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح پاور پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاور پالیٹکس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر قانون کے ساتھ کھیلا بھی جاتا ہے، قانون کو آگے پیچھے بھی کر لیا جاتا ہے، سب کچھ کر لیا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے کہ ظاہر ہے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا جب کوئی ٹرانسگریس کرے گا، اور حکومت نے یہ خط بھی لکھ دیا ہے برطانیہ کو۔ شو کا وقت ختم ہوا۔ اظہر جاوید صاحب، عیسیٰ رانا صاحب، نعیم قریشی صاحب اور عمران شفقت صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ شو سے بس اتنا ہی، منڈے کو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ 365 نیوز